السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 3 اہم سوالات ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم ادھوری چھوڑ کر خانے وال کیوں نہیں گئے، اور لیا کا جلسہ بھی کیوں منسوخ کیا گیا۔ آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا الیکشن کمپین کے اندر میاں نواز شریف صاحب شریک ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس وقت ان کی جماعت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو ہے اپنی انتخابی مہم کے اندر اتنی دلچسپی نہیں لے رہے جتنی دلچسپی کے ساتھ وہ لندن سے واپس آئے تھے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ عمران خان کا ہے، کہ ان کی جماعت کا، اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ابھی بھی 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو ہم کچھ اپڈیٹ کریں گے۔ اور تیسری بڑی اہم بات جو ہے کہ وہ انتخابات کے حوالے سے مختلف قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے، تو وہ بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد اب وہ خدشات جو لوگ ابھار رہے تھے یا جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی جن حلقوں کی طرف سے، جی کہ پاکستان ایران کشیدگی کے اندر جو ہے کہ فوج کیا سیکیورٹی فراہم کرے گی، پولیس سیکیورٹی فراہم کرے گی یا بارڈر پہ حفاظت کی جائے گی، وہ بیانیہ بھی جو ہے دم توڑ گیا ہے۔ اور الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ، کابینہ کا اجلاس کے بعد جو ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں، پاکستان اپنا سفیر واپس تہران بھیج رہا ہے، ایران کا سفیر بھی اب چند دنوں کے اندر واپس اسلام آباد آ جائیں گے، تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ لیکن الیکشن کے بعد پاکستان کے اندر کیا کوئی کنٹرولڈ حکومت ہوگی 2018 کے بعد جیسے ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی، یا پھر ایک آزاد حکومت ہوگی؟ ایک یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج اڈیالہ جیل کے اندر جنہوں نے عمران خان کے جو کیسز تھے اس کی سماعت اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو ماحول ہوا ہے، اگر وہ اس کو باریک بینی سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ جہاں تک پہلا معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی انتخابی مہم کا، تو یقینی طور کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جس اہتمام کے ساتھ لندن سے واپس آئے تھے، ایک ایک کر کے ان کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں وہ تسلیم کر لی گئی ہیں۔ اب ان کے میدان میں مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا، ان کی مرکزی لیڈرشپ کو الیکشن سے ناک آؤٹ کر دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب ان کی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کی اور بعض جگہوں کے اوپر فورتھ ٹیئر کی قیادت جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کا نہ تو بیانیہ بن رہا ہے، نہ ہی ان کو پبلک سپورٹ مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفظ آباد میں جو مایوس کن کارکردگی تھی ان کی جماعت کی، اس کے بعد انہوں نے خانے وال نہیں گئے۔ وہ وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ کچھ ناگزیر وجوہات ہیں، ذاتی مصروفیات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کہ وہ خانے وال جلسے میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اطلاع بھی آئی کہ جلسہ کا جو لیا کا جلسہ ہے وہ بھی منسوخ کر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میاں صاحب کو ان کی پارٹی بہت سی رپورٹس دے رہی ہے کہ جناب ہم 2/3 یا سمپل میجارٹی سے جیت جائیں گے، لیکن میاں صاحب کو خود بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آن گراؤنڈ جو معاملات ہیں وہ ان کی پارٹی کے لیے کسی طور کے اوپر سازگار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نون لیگ کے اندر سے اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب جو ہے کہ اپنی قیادت جو ہے پارٹی کی اس سے مطمئن نہیں ہے، ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے، اور ابھی انتخابی مہم کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وہ جو پرجوش ہوتے تھے، جو ان کی لینگویج ہوتی تھی، جو ان کا بیانیہ ہوتا تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے کہ اب آگے کریں گے کیا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان نے بھی گفتگو کے اندر کہا کہ نواز شریف صاحب انتخابی نتائج کے ساتھ ہی جو ہیں صرف نواز شریف نہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، اور اس لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دے رہی، ان کے اندرونی جو سرکل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی، بہت زیادہ جو ہیکٹک کام کی، تو اس لیے انہیں یہ بھی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے لندن چلے جائیں، لیکن سر دست فوری طور کے اوپر تو ایسے امکانات نظر نہیں آتے۔ ابھی میاں صاحب کچھ کوششیں کر رہے ہیں، کچھ بیہائنڈ دا ڈور جو ہے کہ ابھی بھی رابطے اور ملاقاتیں چل رہی ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جائے، اور اگر ان کو بالکل ہر طرف سے مایوسی ہو گئی، عوام کی طرف سے تو ان کو صاف مایوسی نظر آ رہی ہے، لیکن جو لوگ پولنگ ڈے اور پوسٹ پولنگ کے اندر تمام معاملات کو مینیج کرتے ہیں، اگر ادھر سے ان کو کوئی امید کی کرن نظر آئی تو میاں صاحب جو ہے کہ اپنا قیام بھی کریں گے اور کچھ پریکٹیکلی کچھ اور سٹیپس بھی لیں گے، لیکن ابھی تک وہاں پہ ان کو کچھ معاملات بن نہیں پا رہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی 2 جو اسٹیٹمنٹس ہیں بڑی اہم ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ان کو بھی احساس ہے کہ جو جماعت ہے
جو عوام جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد آزاد ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور ابھی سے ہم آزاد ارکان سے رابطوں میں ہیں. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ کوئی جماعت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. اکثریت جو ہے وہ آزاد ارکان کی ہوگی, تحریک انصاف کی ہوگی, تو اس لیے ادھر وہ فوکس کر رہے ہیں. دوسرا اپنی پارٹی لیڈرشپ کو وہی ہدایت کر رہے ہیں, خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو فوکس کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اگر ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے آزاد کینڈیڈیٹ کو تو ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا, تو اس لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نوجوان ہے تو اس کو ووٹ دیا جائے. لیکن یہ بیانیہ بھی ابھی تک بک نہیں رہا. تو اس لیے ان دونوں چیزوں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن دونوں جماعتوں کے لیے سازگار نہیں ہے. اڈیالہ جیل کے اندر جو چیزیں دو بڑی اہم ہیں, ایک تو یہ کہ عمران خان بڑے مطمئن ہیں, ان کو جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ تمام کی متفقہ رائے ہے, چہ جائے کہ ہم کہیں جی کہ حامی ہے مخالف ہے. عمران خان کو جن کا خیال تھا کہ جیل میں رکھ کر ان کو توڑا جا سکے گا, جھکایا جا سکے گا, ان کے اعصاب جو ہیں کہ وہ جواب دے جائیں گے, وہ بالکل اس تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جو ہے کہ عمران خان ابھی بھی مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑے ہیں, جھکے نہیں ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کو پورا یقین ہے. اور ان کو یقین جو ہے کہ وہ بہت حد تک درست بھی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں, ووٹر ان کے ساتھ ہیں, اور الیکشن ڈے کے اوپر ان کے ہی میجورٹی جو ممبرز ہیں وہ کامیاب ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ 2018 کے اندر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ باجوہ نے کنٹرولڈ حکومت جو ہے کہ وہ بنوائی تھی. اس میں کنٹرولڈ حکومت بنوانے سے مراد کہ ان کو جو ہے محدود کیا گیا, ان کو محدود کیا گیا تاکہ کچھ جو ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ رکھے جائیں, اور جب بھی ان کی حکومت گرانی ہو ان اتحادیوں کو نکال لو. یہ ہمیشہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی 1988 میں ایسے ہی ہوا تھا, اور ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی گئی تھی. اس وقت بھی بے نظیر بھٹو صاحب کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, لیکن وہ حکومت لی تھی انہوں نے. لیکن بعد میں ان کو بھی اندازہ ہوا کہ نہیں, اور میچورٹی آ گئی. تو اب یہ عمران خان بھی لگتا ہے جیل کے اندر بہت سی چیزوں کو وہ سیکھ رہے ہیں, اور سیکھ بھی نہیں رہے بلکہ بہت سی چیزیں وہ سیکھ چکے ہیں. اور اب وہ ان کا بھی خیال ہے کہ وہ کنٹرولڈ حکومت نہیں بلکہ ایک آزاد حکومت لیں گے. اور اگر ان کے لوگوں کو توڑا گیا, خریدا گیا, جس طرح سے سندھ ہاؤس میں یا باقی معاملات کیے گئے, یا جس طرح سے کراچی میئر کا انتخاب کیا گیا, اس طرح سے معاملات کیے گئے, تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا جو ہے کہ ان کی اس وقت شخصیت کو اگر سمجھنا ہو تو احتساب عدالت لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے جو مکالمہ کرتے ہوئے جج صاحب سے بات کی, اور پھر اس کے بعد وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ جو لگا تھا اس کی طرف دیکھ کر جو مخاطب ہو کر جن کے پیچھے اصل میں جنہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو سب کچھ جو ہے کہ خلائی مخلوق کر رہی ہے, یہ جج صاحب کے فیصلے نہیں ہوتے, یہ ساری کارروائی عدالتیں نہیں کر رہی بلکہ ان کے پیچھے خلائی مخلوق ہے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھ کے ان کو مخاطب کرتے ہوئے خلائی مخلوق کو کہا جی کہ میں عمران ہوں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ان تمام قوتوں کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ جو ان کے خیال تھے, ان کے عزائم تھے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور جو 8 فروری ہے اس کا رزلٹ جو ہے کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو لوگ جو ہیں کہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے عوام ان تمام قوتوں کو. تو ہمیں بھی دکھائی یہی دیتا ہے کہ سچویشن ویسی نہیں ہے جیسی بتائی جا رہی ہے, بلکہ عوام کا جو موڈ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے پچھلے تمام الیکشن سے. اور اس وقت جو ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی احساس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت یہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے مینڈیٹ کو 8 فروری کے بعد چوری کیا جا سکے, چھینا جا سکے. اب اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.